دشت مات از رانیہ صدیقی پارٹ 3۔ پھر اپنا چہرہ دھو کر واش روم سے نکل آیا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے چہرے کی جانب اشارہ کرتا کہنے لگا تو تبریز مسکرا گیا۔ کیوں؟ تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ آپ کا بھائی چہرہ بدل کر پھرے تو کیا یہ مشکوک نہیں لگے گا؟ وہ کنکھیوں سے دیکھتے کہنے لگا تو تبریز بیڈ پہ رکھی اپنی شرٹ پہننے لگا۔ اگر تمہیں مشکوک لگے تو تم کیا کرو گے؟ وہ بٹن بند کرتے پوچھنے لگا۔ جاننے کی کوشش کروں گا، اور اگر میں کہوں کہ اس سے دور رہو تو؟ کیا آپ کسی مشکل میں ہیں؟ نہیں۔ تو پھر میں اس معاملے سے دور رہوں گا، وہ گلاسز پہنتا ہوا کہنے لگا تو تبریز اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگا۔ اسے آج بھی یاد تھا کئی سال پہلے کا وہ منظر جب اس نے اپنے بھائی کی حفاظت کی خاطر کسی کی جان لی تھی۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ پاکستان کیسا لگا؟ اچھا ہے، یہاں کے لوگ کچھ عجیب ہیں، لیکن عادت ہو جائے گی، وہ اپنی تھوڑی کھچکھچاتے ہوئے کہنے لگا۔ تم شفٹ کب ہو رہے ہو؟ جلدی ہی، میں نے اپارٹمنٹ لے لیا ہے، کچھ دنوں میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ تبریز اس کی بات پہ سر ہلانے لگا جبکہ وہ اس کے کمرے سے چل دیا۔ حدیل، چلو شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو گئے تھے۔ یار پلیز نا، میں کچھ سامان لانا بھول گئی، آکاشا اس سے بازو سے کھینچتے کہنے لگی۔ نہ بابا نہ، تم ہی جاؤ، میں تو نہیں جا رہی۔ وہ صاف جھنڈی دکھا گئی تو آکاشا اسے گھورنے لگی۔ اس نے اپنا تکیہ اٹھا کر حدیل کو دے مارا اور پھر 15 منٹ کی مسلسل بلیک میلنگ کے بعد وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ آکاشا اسے گھسیٹتی ایک کے بعد ایک دکان پہ جاتی، اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا اور حدیل اب تنگ آ چکی تھی۔ کچھ لے بھی لو، خاموش رہو، تنگ مت کرو۔ حارث کا برتھ ڈے آ رہا ہے، اب ایسے ہی کچھ تو نہیں لے سکتی نا، تو تم بھی اس کی طرح ایک بکے بھیج دو، وہ تنگ آ کر بولی۔ بکے؟ او ہاں، وہ بکے نہیں یار، وہ حارث نے نہیں بھیجا گا۔ اس نے نہیں بھیجا تو؟ حدیل پیشانی پہ بل ڈالتے پوچھنے لگی۔ مجھے کیا پتا یار، غلطی سے آ گیا ہوگا یا پھر کسی نے تمہارے لیے بھیجا ہوگا، وہ دانت نکالتی ہوئی کہنے لگی تو حدیل ہڑبڑا سی گئی۔ مجھے واپس جانا ہے، حدیل پریشانی سے کہنے لگی۔ ہاں تو چلتے ہیں نا، ابھی بس تھوڑی دیر میں، وہ کچھ شرٹس دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ خود کو اس سے آزاد کرواتی پلٹ گئی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی جبکہ آکاشا اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئی۔ مال سے نکلتے ہی اسے خود پہ کسی کی نظریں محسوس ہوئی۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے کی جگہ اپنی رفتار تیز کرتی ٹیکسی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہاسٹل کے باہر رک کر اس نے پیسے دیے اور پھر اندر چلی گئی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتی ہے وہ اندر داخل ہوئی۔ ایک سرخ رنگ کے نوٹ نے اسے خوش آمدید کہا۔ کسی نے دروازے کے نیچے سے وہ نوٹ اندر دھکیل دیا تھا۔ حدیل دروازہ پھر سے لاک کرتی اس کاغذ کو لکھنے لگی۔ You will look perfect in blurry red۔ اس عمل سے اس کا تنفس بگڑنے لگا تھا اور جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا وہیں چھوڑا اور حدیل بھی دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی گئی۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنا سارا سامان سنبھال کر واپس مری بھاگ جانے کا سوچا، لیکن وہ وہاں جا کر وہ خود کو بند کر لیتی اور کیا بتاتی کہ وہ یہاں کیوں آ گئی۔ وہ اپنا چہرہ رگڑنے لگی اور خود کو اس احساس سے نکال کر اپنا دماغ دوڑانے لگی۔ کیا ابھی بھی وہ اتنی ہی کمزور تھی، اس سے ڈر کر چھپ جانے والی؟ کیا فائدہ مری سے یہاں تک آنے کا، اپنے والدین کی شفقت کو ترسنے کا، اگر وہ اسے ہار ہی مان جائے؟ نہیں، وہ یہی تو چاہتا ہے، مجھے خوفزدہ کرنا، لیکن اس بار میں اسے یہ خوشی حاصل کرنے نہیں دوں گی۔ میری زندگی ایک بار پھر اس کی وجہ سے نہیں برباد ہوگی۔ کتنے لیٹ ہو تم دونوں؟ وہ دونوں یونیورسٹی پہنچی تو نور شہیر کے ساتھ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھ سے لکھوا لو، اس کی نظر پوری طرح شہیر پہ ہے۔ آکاشا اس کے کان میں سرگوشی کرتی کہنے لگی تو حدیل بمشکل اپنی ہنسی روک پائی۔ ویسے ایسی لڑکیاں ہی ملی تھیں دوستی کے لیے، کوئی لڑکا نہیں؟ اب کی بار آکاشا نے شہیر پہ طنز کیا تو وہ خود کو روک نہ پائی اور ہنس دی۔ وہیں شہیر اپنا گلا صاف کرتے ہوئے بولنے لگا، کیونکہ انہیں لگتا ہے میں ان کی گرل فرینڈ چھین لوں گا۔ شہیر ایک آنکھ شرارت سے دباتا ہوا کہنے لگا تو وہیں وہ دونوں بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ شہیر، یار کلاس میں ملیں گے۔
وہ کچھ کہتی اس سے پہلے دو لڑکے اسے بلند آواز سے کہتے ایک سائڈ پر چلے گئے. ویسے میرے کچھ دوست بن رہے ہیں, اگر تم لوگ کمفرٹیبل نہیں ہو تو میں چلا جاتا ہوں, وہ سنجیدگی سے کہنے لگا. حدیل اور آکاشا نظریں بچاتی ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو نور فوراً گویا ہوئی. نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. وہ نہ جانے اسے کیا کیا کہے جا رہی تھی جب وہ چاروں کلاسز کی طرف چلے گئے. ان کا سارا دن بغیر کسی غیر معمولی واقعے کے گزرا تو حدیل نے سکھ کی سانس لی. محض ایک ہفتے کے عرصے میں ان کی شہیر سے اچھی دوستی ہو گئی تھی. حارث کو بھی وہ کافی پسند آیا اور اس طرح وہ ان کے گروپ کا ایک ممبر بن گیا. حدیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس شخص پہ شک کیا تھا. تمام پروفیسرز نے بھی پہلے ہفتے گزارتے ہی اسائنمنٹ دینی شروع کر دی تھی. وہ فارغ پیریڈ میں یا تو شہیر اور آکاشا کے ساتھ ہوتی اور جب ان کی کلاسز ہوتی تو لائبریری میں پائی جاتی. وہ ابھی تک بہترین نمبرز حاصل کرتی رہی تھی اور آگے بھی یہی ارادہ تھا. آکاشا کا لیکچر تھا اور شہیر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ تھا تو وہ اس نے لائبریری کا رخ کر لیا. وہ اپنا بیگ ایک ٹیبل کے سائڈ پہ رکھتی خود کتابیں تلاش کرنے لگی جو اس کی مدد کر سکیں. وہ واپس اپنی جگہ پہ آئی تو یکدم ٹھٹک گئی. اس کے بیگ کے پاس ایک پھول اور ایک تہہ شدہ کاغذ موجود تھا. حدیل نے کانپتے ہاتھوں سے اس تہہ شدہ کاغذ کو کھولا. The red rose, whispers of passion, and the white rose, breaths of love. Oh, the red rose is a falcon, and the white is a dove. But I send you a cream white rose bud, with the flesh in its petal tips, with the love that is purest and sweetest, has a kiss of desire on the lips. حدیل نے تیز ہوتی سانس کے ساتھ اس کاغذ کو مٹھی میں بند کر لیا اور دوبارہ اس پھول کو دیکھنے لگی جس کی پنکھڑیوں کو خون سے سرخ کیا گیا تھا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی پنکھڑی کو چھوا تو خون اس کی انگلی پہ لگ گیا. وہ تیزی سے ٹیشو سے اپنی انگلی صاف کرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی. وہاں پر اس کے علاوہ شاز و نادر ہی کوئی اور اسٹوڈنٹ تھے, لیکن اس سے فاصلے پہ 3 لوگ کا ایک گروپ موجود تھا جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی موجود تھی. آخر وہ اسے کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اس بار اس کا کیا ارادہ تھا؟ وہ ایسے پیغامات کیوں بھیج رہا تھا؟ حدیل نے اس پھول کو وہیں رہنے دیا اور اپنا بیگ پکڑتی اس گروپ کے پاس چلے گئی. ہیلو, کیا آپ نے اس بینچ کے پاس کسی کو جاتے دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے؟ وہ تینوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور پھر وہ لڑکی اس کا جواب دینے لگی. نہیں, ہم تو اپنا کام کر رہے تھے, ہمیں نہیں معلوم. اچھا, اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ وہ لڑکی کندھا اچکائی تو حدیل اس کے ساتھ بیٹھی. ان کے سامنے بیٹھے 2 لڑکوں میں سے ایک ہلکا سا مسکرا دیا تو حدیل بھی زبردستی مسکرا دی. اپنی سوچوں کو کام کی طرف زبردستی موڑنے کے بعد بھی اس کے ذہن میں محض وہ خون سے بھرا پھول اور وہ نظم گردش کر رہی تھی. تنگ آ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ اور پاس رکھی کتابیں بند کی اور ان تینوں کی باتیں سننے لگی. وہ IT کے اسٹوڈنٹ معلوم ہوتے تھے اور کسی سافٹ ویئر پر بحث کر رہے تھے. حدیل نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے پوچھا تو وہی لڑکا جو اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اس سافٹ ویئر کے بارے میں بتانے لگا. ہم جس سافٹ ویئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس سے آپ کسی کے بھی لیپ ٹاپ یا موبائل کو ہیک کر سکتے ہیں اور اس کی تمام گفتگو سن سکتے ہیں, اور کیمرے سے سب کچھ نہ تو صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ تصویریں بھی لی جا سکتی ہیں. کیا واقعی؟ یہ تو بہت خطرناک ہے. ہاں, لیکن خفیہ اداروں کے لیے کرامت بھی ہوتا ہے. وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے شہیر آکاشا کے ساتھ اسے ڈھونڈتا وہاں آ گیا. کیا کوئی سمجھ آئی؟ آکاشا حدیل سے پوچھنے لگی تو وہ ان تینوں سے اجازت لیتی ان کے پاس آ گئی. نہیں یار, یہ پروفیسر شمس نے بہت ہی عجیب ٹاپک دیا ہے. بھلا کوئی اغوا شخص کسی اغوا کار کو کیسے اپنی محبت میں گرفتار کر سکتا ہے؟ ہم کیسے جانیں؟ لگتا ہے اغوا ہونا پڑے گا. اچھا, تمہارا ٹاپک کیا ہے؟ کچھ خاص نہیں, وہی بیہیویئر پیٹرن. اور تمہیں شہید؟ وہ تینوں اگلی کلاس کی سمت بڑھ رہے تھے جب حدیل پوچھنے لگی. سیریل کلر, وہ کندھے اچکاتے بے نیازی سے کہنے لگا. واٹ؟ نو وے. وہ دونوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے اور پھر ہنس دی. اب میں کیا کر سکتا ہوں اس بارے میں؟ وہ اسے کھلکھلا کر ہنستے دیکھ مسکرایا. جب سے ہما اس کے بھائی کو لے کے گئی تھی وہ اپنے باپ کے دوست کے ساتھ مقیم تھا. آج وہ 15 سال کا ہو چکا تھا اور کوئی دن ایسا نہ گزرا تھا جب وہ اپنی مرحوم باپ یا چھوٹے بھائی کو یاد نہ کرتا ہو. اسے یاد تھا کیسے اس کی ماں اور اس کی
عاشق نے مل کر اس کے باپ کو قتل کیا اور اسے حادثے کا نام دے ڈالا، اور پھر جب معلوم ہوا کہ تبریز کی کوئی بھی جائیداد وہ حاصل نہیں کر سکتی تو اس کے بھائی کو ساتھ لے گئی۔ اس کے والد کے دوست نے یہ سوچ کر کیس نہ کیا کہ عدالت اتنے چھوٹے بچے کا فیصلہ اس کے حق میں ہی کرے گی۔ 2 روز پہلے تبریز کا اتنے سالوں بعد اپنے بھائی سے رابطہ قائم ہوا تھا۔ وہ اسے ملنا چاہتا تھا اور تبریز بھی اسے ملنے کو بے تاب تھا۔ وہ اپنے انکل کے ساتھ زندگی میں پہلی بار امریکہ جا رہا تھا۔ حدیل، کیا تمہیں پتا ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہنزا جا رہا ہے؟ تم بھی چلو گی نا؟ آکاشا نے کسی بچے کی طرح اچھلتے ہوئے کہا تو حارث اسے گھورنے لگا۔ جب سے ان کی منگنی ہوئی تھی وہ اسے اس کی بے وقوفانہ حرکات باور کروانے لگا تھا۔ وہ منہ بسوڑتی ہوئی بینچ پہ بیٹھ کے، شہیر بھی وہیں موجود تھا۔ بالکل جائیں گے، انجوائے بھی کریں گے، نور شہیر کے ساتھ بیٹھی کہنے لگی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ یار پتا نہیں، سردی ہوگی وہاں کافی، ہے نا؟ حدیل کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ نہیں یار، ابھی نہیں ہوگی سردی وہاں۔ حد ہو گئی ہے حدیل، کوئی اچھا بہانہ بنا لیتی۔ آکاشا اس کی بازو پہ کتاب سے حملہ کرتی کہنے لگی۔ وہ چلا اٹھی اور پھر اپنا بازو سہلانے لگی۔ اگر حدیل نہیں جائے گی تو میں تمہیں بھی نہیں جانے دوں گا، حارث آکاشا کو صاف لفظوں میں کہنے لگا۔ 1 منٹ، کیا مطلب نہیں جانے دو گے؟ اگر تمہیں اکیلے جانے دیا تو یہی خبر آئے گی کہ تم کسی چوٹی سے گر کر مر گئی، اور اپنی ہونے والی بیوی کو کھونے کا کوئی چانس نہیں اٹھا سکتا میں۔ پہلی اتنی مشکل سے مانے ہیں سب۔ تم چپ رہو، اور ویسے بھی ابھی منگنی ہوئی ہے، یہ حکم اپنے پاس رکھو۔ اچھا بابا، تم دونوں شروع مت ہو جانا، میں جاؤں گی۔ یہ بتاؤ کب تک جا رہا ہے ٹرپ؟ اس مہینے کے اختتام میں، مطلب 2 ہفتے تک، ابھی تو کافی وقت ہے، شہیر کے جواب میں حدیل کہنے لگی۔ تو مطلب تم پکا آ رہی ہو ہمارے ساتھ؟ ظاہر ہے اب میں اکیلی یہاں کیا کروں گی، اور اگر نہیں گئی تو یہ تمہارا منگیتر تمہیں جانے نہیں دے گا۔ وہ آکاشا کو مسکرا کے کہنے لگی تو وہ اس سے بغل گیر ہو گئی۔ یس، اب آئے گا مزہ، اس سڑو سے دور۔ وہ حارث کو اپنی باتوں کا نشانہ بنانے کہنے لگی تو وہ اسے آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ چلو پھر میں چلتی ہوں، میرا اگلا لیکچر شروع ہونے والا ہے۔ وہ ان سب کو کہتا ہوا اٹھ گیا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ چاروں وہاں بیٹھے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے نیا اپارٹمنٹ لیا ہے اور اسی خوشی میں پارٹی دے رہا ہوں۔ میرے کافی دوست وہاں آئیں گے اور تم لوگ بھی انوائٹڈ ہو، اور ہاں، میں انکار نہیں سنوں گا۔ شہیر ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہنے لگا تو آکاشا اور حدیل ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگی۔ میں تو ضرور آؤں گی، نور اس کے سحر میں گرفتار کہنے لگی، اور تم دونوں بھی لازمی آؤ گی۔ لیکن حارث، وہ بھی آ رہا ہے، اور اس سے میں اس بارے میں بات کر چکا ہوں، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے کیوں ہوگا، میں بھی ضرور آؤں گی۔ اب بس حدیل، ارے سے میں ضرور لے کر آؤں گی، چاہے مجھے اسے اغوا کرنا پڑے۔ وہاں اس کے اسائنمنٹ کے ٹاپک پہ چوٹ کرتی کہنے لگی۔ ہاں 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 ہاں، سو فنی، حدیل طنز کرتی کہنے لگی۔ چلو پھر فیصلہ ہو گیا، اور تم لوگ اپنے ساتھ جسے چاہے لا سکتے ہو۔ ویسے پارٹی آج شام کو ہے۔ اتنے شارٹ نوٹس پہ بتانے کا شکریہ آپ کا، اس بہانے تمہارے پیرنٹس سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ نور اپنی مسکراہٹ اس کی سمت اچھالتی کہنے لگی۔ شہید اس کی بات پر ایک دم ہنس دیا۔ نہیں، اگر ان کے ساتھ رہنا ہوتا تو الگ اپارٹمنٹ کیوں لیتا؟ واہ، ناٹ بیڈ رچ بوائے۔ نور اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے اسے رشک سے دیکھنے لگی۔ آکاشا کے جواب پہ اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا اور پھر تینوں اپنی کلاس کی طرف چل دیے۔ ویسے حدیل، مجھے لگتا ہے شہیر تمہیں پسند کرتا ہے۔ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے آکاشا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اور یہ فضولیات آپ کے دماغ میں کہاں سے آئیں؟ لو، اس میں فضول کیا؟ تم نے دیکھا نہیں نور کیسے اس کے آگے پیچھے گھومتی ہے، لیکن اس کی نگاہیں تو جیسے صرف تمہارے لیے ہیں، اور مجھے لگتا ہے تمہیں بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر وہی فضول بات، کچھ پیسے والدین کے سپورٹ بھی اچھے لگتے ہیں، اور ویسے بھی میرے لیے شہید ویسا ہی ہے جیسا کہ حارث ہے، مطلب بھائی کی طرح۔ اس لیے اب تم چپ رہنا۔ وہ ہلکا سا لپ گلاس لگاتی کہنے لگی۔ اور اب چلو بھی، وہاں تمہارا ولیمہ تو نہیں ہے جو اتنا تیار ہو رہی ہو؟ ہاں ہاں، بس تیار ہوں۔ وہ دونوں ہاسٹل سے باہر نکل آئیں تو حارث انہیں پک کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہوتی حارث کے دیے ایڈریس پہ پہنچ گئیں۔ یہ کیا؟ تم نے تو کہا تھا پارٹی ہے۔ حارث آنکھیں پھاڑے اس بے ترتیب اپارٹمنٹ کو دیکھنے لگا۔ ہاں تو بالکل ہے نا، 1 گھنٹے بعد، لیکن اس سے پہلے تم لوگ میرے سامان سیٹ کرنے میں میری مدد کرو گے۔
شہیر بھویں نچاتے ہوئے کہنے لگا تو آکاشا بے یقینی سے ہنس دی. اس کا مطلب تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. حارث آگ بگولا ہوتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ اس سے بچتا ہوا بھاگ گیا. نور ابھی تک نہیں آئی تھی تو حدیل اور آکاشا گہری سانس بھر کر کمر کستی سامان سیٹ کرنے جٹ گئی تھی. کچھ ہی منٹ بعد حارث اور شہیر بھی وہاں ان کی مدد کے لیے موجود تھے. 2 گھنٹے بعد پارٹی کے لیے مہمان آنے شروع ہوئے تو اس وقت تک تقریباً سب کچھ سیٹ کر چکے تھے. جو کوئی بھی آتا اس کے ہاتھ میں کوئی کولڈ ڈرنکس یا بیکری کا کوئی سامان ہوتا. نور بھی آ چکی تھی اور تمام مختلف گروپس میں موجود تھے اور گیم سے لطف اندوز ہو رہے تھے. آکاشا اور حدیل تو تھک کر صوفے پر گر گئی تھی. رات کے 9 ہو رہے تھے اور انہیں اب واپسی کی فکر ہونے لگی تھی. حدیل کو اپنی پشت پہ کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھی. وہ بار بار سر گھماتی لیکن کوئی مشکوک شخص نہ دکھتا. اب کی بار اس نے پھر اپنی اطراف کا جائزہ لیا تو اپارٹمنٹ کے دروازے کے قریب ایک شخص کو ہوڈی پہنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا پایا. حدیل اسے غور سے دیکھنے لگی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ بھی اسی کی طرف متوجہ ہو. چہرہ ڈھکا ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہ پائی. اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی تو ہاتھ کی پشت سے پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کرنے لگی. اس کا ارادہ اس کے قریب جا کر معلوم کرنے تھا کہ وہ کون ہے. جب ایک سمت سے شہیر کو آتا دیکھا. شہیر رکو. کیا کچھ چاہیے؟ وہ اس کے قریب آتا دیکھ کر کہنے لگا. نہیں، وہ شخص کون ہے؟ حدیل اس پراسرار شخص کی جانب اشارہ کرنے لگی جو ابھی بھی ویسے کھڑا ان کی سمت دیکھ رہا تھا. پتہ نہیں یار، ہوگا کوئی. تم بتاؤ، کولڈ ڈرنک لاؤں تمہارے لیے؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگا تو حدیل زچ ہو گئی. کیا مطلب ہے کہ ہوگا کوئی؟ اکیلا کھڑا ہے، نہ جانے کون ہے. وہ جھرجھری بھرتی ہوئی کہنے لگی تو شہید نے پہلی بار اس کے چہرے کو اس قدر تناؤ کا شکار دیکھا. تم گھبراؤ نہیں، میں دیکھتا ہوں. وہ اسے وہیں رہنے کا کہہ کر اس شخص کی جانب بڑھنے لگا جب کچن سے نکلتی نور سے اس کی اچانک ٹکر ہوئی. اوہ شٹ مین! اس کے ہاتھ میں پکڑی کولڈ ڈرنک شہیر کی ٹی شرٹ پہ داغ چھوڑ گئی تھی. آئی ایم سو سوری. نور اسے معافی مانگنے لگی تو وہ سر جھٹکتا دوبارہ اس سمت بڑھنے لگا لیکن تب تک وہ شخص وہاں سے غائب ہو چکا تھا. وہ آگے بڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن جب اس حلیے کا کوئی شخص بھی نہ دکھا تو وہ واپس آ گیا. کون تھا؟ حدیل بڑھتے ہوئے رش کی وجہ سے اسے جاتے ہوئے نہ دیکھ پائی تھی. پتہ نہیں، لیکن جو بھی کوئی تھا چلا گیا ہے. وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا جس پہ پریشانی کا عنصر واضح تھا. وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھنا چاہتا تھا لیکن جھجک کی وجہ سے ایسا نہ کیا. ہاں میں ٹھیک ہوں، اب واپس جانا چاہتی ہوں. اتنی جلدی؟ ہاں میں تھک چکی ہوں اور ہاسٹل میں 10 سے پہلے جانا ہوگا. وہ اس کا مسئلہ سمجھتا تھا. سر ہلانے لگا. ٹھیک ہے، میں حارث اور آکاشا کو ڈھونڈتا ہوں، تم اپنا سامان لے لو، بیک روم میں ہے. وہ اس کا شکریہ ادا کرتی کوریڈور سے ہوتی ہوئی آخری کمرے کی جانب بڑھی جسے شہیر نے اسٹور روم کا درجہ دیا تھا اور ان کے پرس بھی وہیں موجود تھے. اس جانب کوئی بھی موجود نہیں تھا. اسے وہ دروازہ بند کرتی اپنے اور آکاشا کے سامان کی جانب بڑھی تو کسی نے اسے بالوں سے جکڑ کر سامنے کی طرف دھکیلا. وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے اس کا چہرہ دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ جو کوئی بھی تھا اس کی پشت پہ اپنا وزن ڈالتا فرار کی ہر کوشش کو ناکام بنا گیا. کچھ لمحوں کے لیے حدیل نے خود کو منجمد پایا اور دماغ کو سن. وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ کیا ہوا ہے. دماغ ابھی تک خود پہ قابو نہ پایا تھا. اس سے جیسے اس کی قوت گویا چھین لی گئی ہو. وہ تیزی سے سانس لینے لگی اور جسم بری طرح لرزنے لگا. اس کا شکاری اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کرنے لگا تو حدیل اس کی دہکتی سانسیں اپنی گردش کی پشت پہ محسوس کرنے لگی. تم جانتی ہو سب سے پرکشش احساس کون سا ہے؟ وہ اپنی ناک سے اس کی کان کی لو کو چھوتا ہوا کہنے لگا تو حدیل سسک کے رہ گئی. سب کچھ دھندلانے لگا اور وہ کوئی حرکت نہ کر پا رہی تھی. خوف کا احساس سب سے پرکشش احساس ہے جو میلوں دور سے شکاری کو کھینچ لیتا ہے. وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے کہنے لگا. تبریز؟ اس نے بمشکل اس کا نام ادا کیا تو وہ تمسکرانہ ہنس دیا. یس مائی ڈیئر. حدیل کو لگا جیسے وہ پھر سے اسی کلاس روم میں قید ہے، کمزور، خوفزدہ. پلیز. لیکن اس بار اس کا شکاری صرف اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اپنے شکار کو قید کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. کیا ہوا حدیل؟ آئی مسڈ یو. وہ اس کی گردن تک جاتی خوشبو کو خود میں اتارتا کہنے لگا تو حدیل پہ ایک عجیب خوف طاری ہو گیا تھا. اب وہ بچی نہیں رہی تھی اور اس وقت اسے اپنی عزت کی فکر ستانے لگی. نہیں،
جانے دو. وہ اتنی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ چلا کر کسی کو مدد کے لیے پکار سکے. اچانک تبریز سے کچھ فاصلے پہ ہوا. حدیل کو لگا وہ اس پہ پھر سے حملے کی تیاری میں ہے. اس خوف کے پیش نظر وہ پلٹ بھی نہ پائی. حدیل کہاں ہو تم؟ اچانک آکاشا کی آواز پہ وہ ہوش میں آئی اور پلٹی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا. کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور آکاشا اندر داخل ہوئی. حدیل کا اڑا ہوا رنگ دیکھتی وہ بھاگتی ہوئی اس کی جانب بڑھی، لیکن وہ اس کے پہچاننے سے پہلے ہی زمین بوس ہو گئی تھی. بخار کی شدت سے وہ ہاسٹل میں ہی تھی. مختلف سوچوں نے اسے آن گھیرا تھا. جس بات پہ وہ جھنجھلا جاتی وہ اس کا خوف سے منجمد ہونا تھا. خود کو اس لمحے سے نکالنے کے لیے وہ اپنی اسائنمنٹ پہ کام کرتی رہتی جسے سبمٹ کروانے میں اب چند دن ہی رہتے تھے. 2 دن بعد آج وہ یونیورسٹی آئی تو اس کے دوست اسے دیکھ کر کافی خوش تھے. شہیر کی خوشی بھی دیکھنے والی تھی، جس پہ آکاشا اسے زوم آئینی نظروں سے دیکھنے لگی اور وہ اسے گھور کر رکھ گیا. وہ یوں اچانک بے ہوش کیوں ہوئی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آج اسے اسائنمنٹ بھی سبمٹ کروانی تھی. وہ جیسے اپنی کلاس میں پہنچی یونیورسٹی لاگ ان کر کے پروفیسر شمس کو اسائنمنٹ بھیجنے لگی. کچھ ہی دیر میں وہ کلاس میں آ گئے تو ان کا لیکچر شروع ہو گیا. آج وہ ایسے لوگوں کو ڈسکس کر رہے تھے جنہوں نے اپنے اغوا کار کو اپنی محبت میں الجھا کر قید سے رہائی دی. چونکہ ان کی اسائنمنٹ جمع کروانے کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ ہر موضوع کا سرسری سا ذکر کر رہے تھے. یہ ایک ذہنی بیماری تھی، لیکن زیادہ خطرناک تو قیدی کا اپنے اغوا کار کے عشق میں پاگل ہونا تھا. ایسے میں اسے یہی لگتا تھا کہ صرف وہی شخص ہے جو معنی رکھتا ہے. سر، کیا آزادی کے بعد بھی وہ شخص اسی کیفیت کا شکار رہ سکتا ہے یا نہیں؟ آکاشا نے وہی سوال کیا جو کہ وہ خود بھی سوچ رہی تھی. ایسا شخص آزادی چاہتا ہی نہیں. انسان کا دماغ کچھ معاملات میں بہت کمزور ہے. اگر اسے ٹھیک طرح کھلایا جائے تو اسے تابع کرنا مشکل ہے. قیدی خود کو اغوا کار کی محبت میں گرفتار پاتا ہے. لیکن ایسا کیوں؟ میرا مطلب، آخر اس نے آپ کو قید کیا ہے. کوئی ایسا شخص جو اپنے حواس میں ہے، وہ ایسے کیسے اسے محبت کر سکتا ہے؟ حدیل کے سوال پہ پروفیسر شمس اس کی طرف بڑھنے لگے. وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے. جب آپ 6 مہینوں تک ایک کمرے میں قید رہیں اور آپ کی ضروریات ایک شخص پورا کرے، یہی نہیں سماجی رابطہ بھی، وہ آپ کا آخری سہارا ہو، ایسے میں وہ شخص آپ کے دماغ کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے اور آپ کے حواس پر چھا سکتا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے مس حدیل، آپ کی تو اسائنمنٹ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے. یہاں سب کو سمجھانے کی جگہ آپ الٹا سوال کر رہی ہیں. افسوس، اس سے ہی میں آپ کی اسائنمنٹ کی کارکردگی کا اندازہ کر سکتا ہوں. حدیل ان کی بات پہ شرمندہ سی ہو گئی، جبکہ سب کے سامنے یوں بے عزتی پہ آکاشا اور شہید پروفیسر شمس کو پیشانی پہ بل ڈالتے دیکھنے لگے. شمس دوبارہ باقی اسٹوڈنٹس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے ڈائس کی طرف پڑھنے لگا. کئی قیدی ایسے بھی پائے گئے جو اس سب کو سمجھتے تھے اور اپنی قیدی کو اپنی محبت میں الجھانے کی کوشش کے دوران خود ہی اس بیماری کے شکار ہو گئے، جسے ہم اسٹاک ہوم سنڈروم کے نام سے جانتے ہیں. کلاس از ڈسمسڈ. اس ہفتے کے اختتام تک آپ سب کو آپ کے اسائنمنٹ کے گریڈز مل جائیں گے. وہ حدیل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے تو وہ اپنا سامان سنبھالتی وہاں سے جلد از جلد جانے کی کوشش کرنے لگی. ویسے یار، انہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بھی ساری کلاس کے سامنے. حدیل تیزی سے چل رہی تھی جب آکاش میرے ساتھ کیا کر رہی ہو، اپنی کلاس میں جاؤ. حدیل اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی جو اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی. رہنے دو، کلاسز تو ہوتی رہتی ہیں، ہم دونوں کہیں کیفے میں چلتے ہیں، تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا. شہیر اور نور پہلے ہی اپنے اگلے لیکچر کے لیے جا چکے تھے. یار نہیں، میرا دل نہیں ہے، حدیل ناک سکیڑتی کہنے لگی. ایسے کیسے دل نہیں ہے؟ چلو نا، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا. وہ اسے کھینچنے لگی تو حدیل زچ ہونے لگی، لیکن یہ تو شروعات سے ہی واضح تھا کہ وہ آکاشا سے کبھی نہیں جیت سکتی تھی. اسے خاموش ہو گئی. یونیورسٹی سے کچھ فاصلے پر موجود کیفے میں وہ دونوں بیٹھی ہنزا جانے والی ٹرپ کے متعلق بات کر رہی تھیں. ان کے ٹرپ 3 دن کے لیے شاہراہ کراکرم کے ذریعے وہاں جا رہی تھی اور آکاشا کو شاپنگ کرنے کا بہانہ چاہیے تھا. اب وہ اسے مارکیٹ جانے کے لیے منا رہی تھی. اچانک اس کا فون بجنے لگا تو وہ اس پر جگمگاتا نامعلوم نمبر دیکھنے لگی. ہیلو. اس کے بولنے پہ جب مقابل نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ ایک بار پھر بولی، ہیلو، کون ہے؟ لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی سے اس کی پیشانی پہ بل پڑے. جھنجھلاتے ہوئے اس نے رخ پلٹا تو
کھڑکی سے باہر نظر پڑتے ہی وہ چونکی. مخالف سمت میں بلڈنگ کے باہر وہی ہوڈ والا شخص کھڑا تھا. وہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں گھسائے دوسرے سے موبائل پکڑے کان پہ لگائے کھڑا تھا. تبریز. حدیل صدمے سے نکلنے لگی تو اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا. حدیل کیا ہوا ہے؟ کون ہے؟ آکاشا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا جو کہ موبائل کی طرف اشارہ کرتی پوچھ رہی تھی. کوئی نامعلوم نمبر تھا. وہ موبائل کان سے ہٹاتی پھر سے باہر جھانکنے لگی جہاں اب کوئی بھی موجود نہ تھا. حدیل کی پکڑ اپنے موبائل پہ مضبوط ہوتی گئی. اسے تبریز کی جانب سے صرف ایک غلطی کی ضرورت تھی. اس کے بعد اسے تبریز نہ تو کہیں دکھا اور نہ ہی اس پر کوئی حملہ کیا. آج ویب سائٹ پر پروفیسر شمس نے ان کی گریڈ پوسٹ کر دیے تھے. اس سے مجھے سی گریڈ دیا ہے. آکاشا جو اپنا کام کر رہی تھی ایک دم سے اس کی جانب متوجہ ہوئی. کیا مطلب سی؟ اور کس نے سی دیا ہے تمہیں؟ وہ اپنے بیڈ سے پھلانگتی اس کے پاس آ بیٹھی. یہ دیکھو، اس سے مجھے سی گریڈ دیا ہے. میں نے اتنی محنت سے اسائنمنٹ بنائی اور مجھے یہ ملا. پہلی بار اسے اتنے کم گریڈ ملے تھے جس پہ وہ بھونچکا سی رہ گئی تھی. آکاشا نے لسٹ نیچے کرتے ہوئے اپنے گریڈ چیک کیے تو اسے B+ ملا تھا اور شہید کو A+. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے. وہ اپنا سر تھام کر لیپ ٹاپ کو خود سے دور ہٹانے لگی. میرے خیال سے کوئی غلطی ہوئی ہے. تم کل ان سے بات کر کے دیکھنا. آکاشا کی دلاسے پر وہ کچھ پرسکون ہوئی. شاید کوئی ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہو. اسی سوچ میں اس نے ساری رات گزاری اور اگلے روز سب سے پہلے ان کے آفس کے باہر موجود تھی. اس کے دروازے پہ حدیل نے جیسے ہی ہلکا سا نوک کیا ایک روبدار آواز نے اسے اندر داخل ہونے کو کہا. وہ گہری سانس بھرتی آفس میں داخل ہوئی. کلوز دا ڈور. حدیل دروازہ بند کرتی ان کی طرف پلٹی جو کرسی سے ٹیک لگائے اس کے بولنے کے منتظر تھے. سر، آپ نے مجھے اسائنمنٹ میں اتنے کم نمبر دیے ہیں جبکہ اس میں میں نے تھیوری کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. میں نے آپ کو کیا ٹاپک دیا تھا مس حدیل؟ وہ پین کو انگلیوں پہ گھماتے ہوئے پوچھنے لگا. نظریں ہنوز حدیل پہ قائم تھیں. آپ نے مجھ سے لیما سنڈروم کے بارے میں ایک بار پھر سوچ لیں. شمس نے اس کی بات کاٹی تو وہ کچھ لمحے اس کھڑوس انسان کو دیکھنے لگی. آپ نے مجھے لیما سنڈروم پہ اسائنمنٹ بنانے کا کہا تھا. غلط. وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو حدیل بکلا کر 1-2 قدم دور ہوئی. میں نے آپ سے تھیوری نہیں مانگی تھی. اگر تھیوری چاہیے ہوتی تو میں کہتا آپ لیما سنڈروم پہ لکھیں، یا یہ کہ کوئی اغوا کار متاثرہ شخص سے محبت میں پڑ جائے اس بارے میں بتائیں. لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ متاثرہ شخص اپنے اغوا کار کو اپنی محبت میں کیسے گرفتار کر سکتا ہے. وہ آبرو اچکا کے کہنے لگا تو حدیل اپنا منہ کھلتی بند کرنے لگی. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ وہ پوچھنے لگا تو حدیل کو اپنی آواز کہیں گم ہوتی محسوس ہوئی. جی. اب آپ مجھے شکریہ کہیں کہ میں نے اس کے باوجود فیل نہیں کیا بلکہ سی گریڈ دیا اور یہاں سے چلتی بنے. جی سر، شکریہ. وہ سر جھکاتی اس کے آفس سے نکل آئی. وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن اسے اغوا کار کو محبت میں پھانسنے کا طریقہ کیا پتا ہو؟ بھلا کوئی ایسا ٹاپک بھی دیتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں اسے کوستی ہوئی واپس آکاشا کے پاس آ گئی. میں واپس ہاسٹل جا رہی ہوں. ہے؟ وہ کیوں؟ کلاسز نہیں لینی کیا؟ اور کیا کہا سر شمس نے؟ پلیز آکاشا، میں بس واپس جا رہی ہوں. میرا دل نہیں ہے کوئی کلاس لینے کا. وہ ضبط کرتی وہاں سے چل دی جبکہ آکاشا اسے آواز دیتی رہ گئی. شہید بھی اسی وقت وہاں پہنچا لیکن وہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی تو وہ آکاشا سے اس کی وجہ معلوم کرنے چل دیا. وہ ہاسٹل پہنچی تو اس کے دروازے کے قریب ہی ایک سرخ رنگ کا لفافہ موجود تھا. اس نے دروازہ لاک کیا اور وہ لفافہ بیڈ تک لے آئی. اچھے سے جانتی تھی کہ یہ کس نے بھیجا ہے. وہ کچھ دیر سر کی پشت دیوار سے ٹکائے گہری سانسیں لینے لگی اور پھر اس لفافے کو کھولنے لگی. ایک کے بعد ایک تصویر وہ اپنی نگاہ کے سامنے سے گزارتی اور کبھی خوف سے کانپتی تو کبھی غصے سے. وہ اس کی فاصلے پہ کھینچی گئی تصاویر تھیں. کچھ میں وہ مارکیٹ میں آکاشا کے ساتھ تھی تو کچھ میں یونیورسٹی میں. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جنہیں وہ رگڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی. تبھی اس کا موبائل بجنے لگا جس پہ وہی نمبر چمک رہا تھا. حدیل نے غصے سے موبائل کان کو لگایا اور اپنی بھڑاس نکالنے لگی. تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم مجھے خوفزدہ کر دو گے؟
تو تم بیوقوف ہو. میں وہ لڑکی نہیں رہی جو تمہارے خلاف کچھ نہیں کرے گی. اس بار تمہیں تمہاری ہر حرکت کا جواب ملے گا. تم نے میری برداشت کی حدیں پار کر دی ہیں. وہ اس پر چلاتی رہی لیکن مقابل کی طرف سے سکون رہا. حدیل نے موبائل بند کیا اور کچھ ہفتے پہلے لائبریری میں ملا وہ نوٹ اور تصویر بیگ میں رکھتی پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ گئی. مجھے رپورٹ درج کروانی ہے. جی میڈم جی. کس کے خلاف کٹوانی ہے FIR؟ نہیں، میں نہیں جانتی کہ اس کا نام کیا ہے. حدیل نے جھجکتے ہوئے کہا تو وہ اس کا چہرہ دکھنے لگا. ٹھیک ہے، نامعلوم افراد کے نام کرانا چاہتی ہیں رپورٹ. بتائیں کیا کیا ہے اس نے؟ پیچھا. وہ شخص میرا پیچھا کرتا ہے، مجھے ڈراتا ہے. اس کے سامنے بیٹھے آفیسر نے اس کی شکل دیکھی اور پھر اپنے ہاتھ سے پین ایک طرف رکھ دیا. حدیل اس کے چہرے پہ آتے ناگوار کے تاثرات نظر انداز کرتی اپنی بات جاری رکھتی رہی. وہ شخص لگاتار میرا پیچھا کر رہا ہے اور مجھے مختلف نوٹ، بلینک کالز اور تصویر سے خوفزدہ کیے ہوئے ہیں. حدیل اس کی لکھی نظم اور تصویریں دکھاتی کہنے لگی. انسپکٹر نے پہلے تصاویر اور پھر اس نوٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا. دیکھیں میڈم، مجھے تو یہ سیدھا سادہ عشق و معشوقی کا معاملہ لگتا ہے. اب اس میں ہم کیا رپورٹ درج کروائیں؟ حدیل کچھ لمحے منہ کھولے اسے دیکھتی رہی. عشق و معشوقی؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ مجھے خوفزدہ کر رہا ہے. میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں؟ حدیل کی آواز بلند ہونے لگی تو وہ انسپکٹر خود پہ ضبط رکھتے ادھر ادھر دیکھنے لگا. دیکھیے میڈم، ان تصاویر سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. اور یہ نوٹ، اس میں بھیجی کوئی دھمکی نہیں لکھی ہوئی، بلکہ یہ لکھا ہے A kiss of desire on the lips. اب اسے میں عشق و معشوقی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ حدیل کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہونے لگا. اور وہ فون کالز. دیکھیے میڈم، اس طرح تو میں رپورٹ نہیں لکھ سکتا. نہ تو اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، لیکن اس نے مجھ پر حملہ. انسپکٹر اس کی بات کاٹتا بولنے لگا. مجھے یقین ہے آپ اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں. کچھ ہی دنوں میں کوئی لڑکا پھول لے کر آپ کے سامنے آئے گا. کچھ لمحے پہلے کی شرمندگی اب غصے میں بدلنے لگی. اگر تو اس نے کوئی آپ کو دھمکی لکھی ہوتی یا آپ کو نقصان پہنچایا ہوتا تو بھی میں رپورٹ درج کرتا. اب ایسے تو میں نہیں کر سکتا نا. لیکن آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، میں سچ کہہ رہی ہوں. وہ اس طرح بھی کیفیت میں بولی. میں صرف یہ مدد کر سکتا ہوں کہ اس فون نمبر کا پتہ کروا کر دے سکتا ہوں کہ یہ کس کا ہے. اس کے علاوہ یہ رپورٹ درج ہونے سے رہی. لیکن آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. پہلے بھی. میڈم جی پلیز جائیں یہاں سے، ہمیں بہت سے کام ہیں اور آپ وقت ضائع کر رہی ہیں. وہ باہر کی طرف اشارہ کرتے کہنے لگا تو حدیل اسے غصے سے گھورتی تصاویر اور نوٹ بیگ میں پھینکتی وہاں سے چل دی. اگلے روز زیادہ تر اسٹوڈنٹ کلاسز بنک کرنے کے چکر میں تھے. سب کے ٹرپ کو لے کر اپنے اپنے منصوبے تھے. آکاشا، نور، حدیل اور شہیر سب بیٹھے ہوئے پلان ترتیب دے رہے تھے. وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ان سے کٹی کٹی سی تھی. شہیر نے اس کی غائب دماغی محسوس کی تو اسے حال میں واپس لانے کے لیے اسے باتوں کا آغاز کیا. جب وہ اس کام میں زیادہ کامیاب نہ ہو پایا تو زبردستی حدیل کو کیفیٹیریا لے آیا. کیا ہوا ہے آج محترمہ، کہاں غائب ہے؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ ہلاتے پوچھنے لگا تو حدیل مسکرا دی. نہیں کچھ نہیں، میں بس کچھ سوچ رہی تھی. کیا سوچ رہی تھی؟ شاید میں مدد کر. حدیل جیسے اسے پہلی بار دیکھنے لگی تھی. بے شک یہ ایک بہترین شخص تھا، پرواہ کرنے والا، چاہے جانے کے قابل. تم بہت اچھے ہو شہیر، وہ خفیف سا مسکراتی کہنے لگی. لو، تو تب سے یہ سوچا جا رہا تھا اور میں پریشان ہو گیا تھا کہ کہاں کھو گئی ہیں ہماری پیاری دوست. وہ پیسے دیتا سب کے لیے کولڈ ڈرنک پکڑتے کہنے لگا تھا. نہیں، میں کچھ اور سوچ رہی تھی پر اب نہیں سوچ رہی. وہ اس کے انداز پہ ہنستے ہوئے کہنے لگا. ویسے اگر میں تم سے نہ ملتا تو تم سوچ سوچ کر ہی مر جاتی. حدیل نے جواب دینے کی غرض سے منہ کھولا ہی تھا جب نور وہاں آتی دکھائی دی. ہے گائز، میں نے سوچا کچھ مدد کر دوں تم دونوں کی. وہ ان دونوں پہ نظریں ٹکائے کہنے لگی تو حدیل نے بات کو ختم کرنا ہی بہتر جانا. ہاں بالکل، یہ پکڑو، میں باقی چیزیں اٹھا لاؤں. شہیر اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنکس پکڑاتے کاؤنٹر کی طرف پلٹ گیا. ہنزا کا سفر ان سب نے خوب ہلے گلے کے ساتھ طے کیا تھا. وہاں کافی سردی تھی لیکن ابھی برف باری شروع نہیں ہوئی تھی. ہر طرف ہریالی اور سبزے نے روح کو تر و تازہ کر دیا تھا. وہ لوگ ہوٹل کے باہر اترے اور اندر داخل ہو گئے جبکہ کچھ گروپس اندر اطراف کا جائزہ لینے لگے. نور اور شہید بھی کہیں غائب ہو گئے تھے.
وہ بھی ہر چیز دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کا ارادہ پہلے سفر کی تھکان اتارنے کا، پھر سکون سے سیر و تفریح کرنے کا تھا۔ ہر کمرے میں 3 اسٹوڈنٹس ٹھہر رہے تھے۔ حدیل، آکاشا اور نور ایک ہی کمرے میں رکنے والے تھے۔ مجھ سے لکھوا لو، یہ نور ہی شہیر کو کھینچ کر لے گئی ہے، ورنہ وہ تمہیں لے کر جاتا۔ آکاشا کنکھیوں سے اسے دیکھتی کہنے لگی تو وہ بے اختیار مسکراتی۔ یار کبھی تو اسے معاف کر دیا کرو، حدیل بستر پر گرتی ہوئی کہنے لگی۔ ایسے کیسے؟ اسے دکھتا نہیں ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا؟ چھوڑو نا، ہم ان کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، اور ویسے بھی نور ایک اچھی لڑکی ہے۔ ویسے حدیل، تم نے کیا کبھی شہید کے بارے میں سوچا نہیں؟ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے حواس پہ کوئی اور قابض ہے، یہ کیسے بتاتی اسے؟ نہیں، وہ سرگوشی کرتے ہوئے آنکھیں موڑ گئی۔ موبائل کی بیل پہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو تنہا پایا۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھوں سے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ کچھ دیر دوسری سمت خاموشی چھائی رہی تو وہ پھر سے بولی، ہیلو۔ You look beautiful today, but you should try bloody red, my dear. حدیل نے ایک دم آنکھیں واقعی اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ تبریز، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو آخر؟ اس کی آواز میں سختی در آئی تھی۔ I leave a dress for you. Wear it today. حدیل اس کی بات پہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہینگر سے ایک خوبصورت گہرے سرخ رنگ کی پوشاک لٹک رہی تھی۔ وہ یہاں کب آیا اور کسی کو معلوم نہ ہوا؟ تم میرے کمرے میں آئے؟ اگر وہ 4 دیواری میں بھی اس سے محفوظ نہیں تھی تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ دوسری جانب وہ تبریز کی ہنسی سن سکتی تھی۔ حدیل نے غصے سے موبائل بند کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ہمیشہ سے اس کے آس پاس تھا، لیکن حدیل ہی اسے پہچاننے میں بے وقوفی کر رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو کوریڈور میں شہید موبائل پکڑے کھڑا تھا اور اب مسکراتے ہوئے اس پینٹ کی جیب میں رکھ دیا رہا تھا۔ حدیل اسے دیکھتے ہی کمرے میں واپس آ گئی اور دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ تبریز تھا؟ اس کا چہرہ اسے ضرور ملتا تھا، لیکن ایسی کوئی عادت نہ تھی جو کہ تبریز سے ملتی ہو، بلکہ وہ تو ہر طرح اسے الگ تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ اس نے اپنے اندر پیدا ہوتے وہم کو خود ہی جھٹکا، لیکن جب سے وہ اس کی زندگی میں آیا تھا اس کے ساتھ سب الٹ ہی ہو رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے دروازہ لاک کیا اور خود فریش ہونے چلی گئی۔ اگر شہید ہی تبریز تھا تو اسے اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ رات کے وقت وہ سب آگ جلائے اس کے گرد جمع تھے۔ 2 اسٹوڈنٹس گٹار بجا رہے تھے اور باقی گانے گنگنا کر ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ ساتھ میں کھانے کا دور بھی چل دیا تھا۔ وہ تب سے کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی تاکہ کچھ بھی ایسی معلومات حاصل کر سکے جسے اس کا شک یقین میں بدل جائے، جبکہ آکاشا حدیل کے اس طرح نظریں بچا بچا کر شہیر کو دیکھنے پر کچھ اور ہی مطلب اخذ کر گئی تھی۔ نور اپنے لیے پانی کی بوتل لینے گئی تو آکاشا نے فوراً ان دونوں کو مخاطب کیا۔ شہیر، حدیل، تم دونوں کا کپل کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ نوالا چپاتی حدیل کو اتھو لگ گیا تو وہ کھانسنے لگی۔ شہیر نے اس کے سامنے پانی کی بوتل کی تو وہ اسے گھٹاگھٹ پی گئی۔ کیا بکواس کری ہو آکاشا؟ وہ گہری سانس بھرتے اسے گھورتی ہوئی کہنے لگی، لیکن مقابل بھی آکاشا تھی۔ ہاں نا، دیکھو کیوٹ لگتے ہو تم دونوں۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگی تو حدیل شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے سرخ پڑنے لگی، جبکہ شہیر نے ہلکا سا مسکرا دیا اور اسی پر اتفاق کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا کبھی بھی، اس لیے بہتر ہے تم اپنی سوچ کو سنبھال کے رکھو۔ وہ درشت لہجے میں کہنے لگا تو شہیر حدیل کا چہرہ دیکھنے لگا اور اس کے پاس سے کھڑا ہو گیا۔ اٹھتے ہوئے اس نے کوہنی اس کی کھانے کی پلیٹ کو ماری تو سب حدیل کے کپڑوں پہ لٹ گیا۔ وہ بکھلا کر پیچھے ہوئی اور کھڑی ہونے لگی، لیکن تب تک شہیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ آکاشا اور حدیل اس کی حرکت پر منہ کھلے رہ گئی تھی۔ اگلے روز وہ لوگ وادی دیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف ٹورسٹ پوائنٹ کا رخ کرنے والے تھے۔ پہاڑ کی چڑھائی کرتے ہوئے آکاشا کا تو سانس پھولنے لگا، جبکہ حدیل اس سے خاصی محظوظ ہو رہی تھی۔ شہیر سے اس کے بعد مکمل طور پر بند تھی، جبکہ آکاشا نے اسے کئی بار معافی مانگی۔ جب وہ کان پکڑ کر باقاعدہ رو دی تو حدیل نے اسے معاف کر دیا تھا۔ لڑکی رکو یار، میں اور نہیں کر سکتی، وہ ہامتی ہوئی کہنے لگی تو حدیل اسے سہارا دینے لگی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی طرح کئی اسٹوڈنٹس کا یہی حال تھا۔ پروفیسر شمس نے جب انہیں دیکھا تو ایک بریک لینے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ
نے تو چڑھائی سے انکار کر دیا تھا تو ذمہ داری ان پر آ گئی تھی۔ یہاں کچھ دیر آرام کر کے وہ چوٹی تک کا فاصلہ 2 بار طے کرتے اور پھر واپسی کے سفر کے لیے تیاری پکڑتے۔ کچھ دیر آرام اور ریفریشمنٹ کے بعد انہوں نے اپنا سفر پھر سے طے کرنا شروع کیا۔ شام کا وقت تھا جب وہ لوگ ہوٹل پہنچے۔ آکاشا تو سیدھی کمرے میں جا کر ڈھک گئی، لیکن حدیل ہوٹل کے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسی ہوٹل میں تھا، یہ بات اسے چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ جھاڑیوں میں پیدا ہوتی کسی کی آواز کے تعاقب میں وہ اس سمت کی طرف بڑھنے لگی۔ درختوں کی اوٹ میں اندھیرے کی مانند کالے لباس میں وہ کھڑا تھا۔ حدیل کو دیکھتے ہی جنگل کی طرف بھاگا تو وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ کیا مضاحکہ تھا، کبھی وہاں اس سے دور بھاگتی تھی اور اب اس کی سمت۔ کچھ دیر اس کا پیچھا کرنے کے بعد وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اس کا نام چلانے لگی تو اس کی آواز گونجنے لگی۔ جانوروں کی آواز سے وہ خوف زدہ ہوئی تو واپسی کے لیے بڑھنے لگی، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک چکی ہے۔ اندھیرا شدت اختیار کرنے لگا اور جانوروں کی آواز بڑھنے لگی۔ وہ جیب سے موبائل نکال کر کال کرنے لگی، لیکن نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو گئی۔ موبائل کی ٹارچ جلا کر وہ خوف سے جنگل میں بھٹکتی راستہ تلاش کرنے لگی۔ اچانک بادل گرجنے لگے تو وہ ہذیانی کیفیت میں بھاگنے لگی۔ کسی شاخ سے اس کی بازو زخمی ہوئی تو وہ چیختی ہوئی نیچے گر گئی۔ زمین پہ موجود پتھر اس کے گھٹنے میں لگا تو وہ چیخ اٹھی۔ حدیل کا چہرہ آنسوں اور مٹی سے تر تھا، تنفس بگڑ چکا تھا اور دل بہت ہی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی زخمی بازو کو دیکھتی گھٹنے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ آنسوں سے شرابور چہرہ وہ کندھے سے رگڑ چکی تھی۔ چوٹ اس گھٹنے پہ لگی تھی جو ایکسیڈنٹ کے دوران ٹوٹی تھی، اسی وجہ سے تکلیف کی شدت زیادہ ہو گئی تھی۔ حدیل نے کڑکتی ہوئی بجلی دیکھی اور پھر اپنا اسکارف بازو سے رستے خون پر باندھنے لگی۔ تکلیف سے اس نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا تھا اور پھر درخت کا سہارا لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی کندھے پہ وزن پڑا وہ پھر سے چیختی ہوئی گر گئی۔ سردی زیادہ ہونے لگی تھی اور تکلیف سے اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اسے ایک دم الٹی ہونے لگی تو وہ وہیں دوہری ہو گئی تھی۔ اسے اس کے پیچھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہی چاہتا تھا وہ، اس سے درد دینا، اور وہ ہمیشہ اس کے لیے یہ مزید آسان کر دیتی۔ اس کے حواس کام کرنا چھوڑنے لگے تو وہ اپنے بابا اور ماما کو پکارنے لگی۔ شاید وہ اپنی برداشت کی آخری حد پہ تھی جب کسی نے اسے بازوں سے پکڑ کر کھینچا اور کھڑا کر لیا۔ حدیل نے جنگل کو اپنے گرد گھومتے ہوئے پایا اور پھر وہ اندھیرے میں کھو گئی۔ بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے ان پر گرنے لگے تھے۔ سردی شدت اختیار کر چکی تھی اور اندھیرے میں وہ حدیل کو اٹھائے سفر طے کر رہا تھا۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ ایچ کیبن کے قریب سے گزرا تھا اور اس وقت جنگلی جانوروں سے بچنے کا اسے وہی بہترین ذریعہ لگا۔ سانس لیتے بھاپ دھوئیں کی مانند نکلنے لگی۔ وہ کیبن کے قریب تھا جب بجلی کے کڑکنے کے ساتھ ہی ان پہ بارش بوچھاڑ کی صورت میں برسنے لگی۔ وہ بھاگتا ہوا اس پرانے کیبن میں داخل ہوا جس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے سے ویران ہے۔ پانی کیبن کی چھت سے ٹپکتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا، لیکن وہ یہاں کسی حد تک محفوظ تو تھے۔ تیز ہوائیں درختوں سے ٹکراتی خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ وہاں موجود واحد چیز ایک لکڑی کا میز تھا۔ اس نے حدیل کو ایک کونے میں لٹایا کیونکہ وہ اب ہوش میں آنے لگی تھی، اور خود دروازہ بند کرتا اس کے سامنے میز ٹکانے لگا۔ حدیل آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ ہر قسم کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرانے لگی۔ جب آنکھیں کھولیں تو کسی ہیولے نے اس کی توجہ حاصل کی۔ گھٹنے میں سوزش ہو گئی تھی جس وجہ سے تکلیف کی جگہ سنسناہٹ نے لے لی تھی۔ کم از کم اس کی ہڈی تو نہیں ٹوٹی تھی۔ آنکھیں زور سے بند کرتی اس نے اپنے حواس پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ جب تک اس نے آنکھیں کھولی وہ شخص اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ حدیل نے سب سے پہلے چھت سے ٹپکتا پانی دیکھا۔ وہ آخر کہاں تھی؟ آخری بار جب وہ ہوش میں تھی تو وہ جنگل میں موجود تھی، اور اب وہ اپنے اعتراف کا جائزہ لینے کے لیے چہرے کا رخ پلٹنے لگی، لیکن کچھ فاصلے پہ بیٹھے شخص کو دیکھ کر جیسے اس کا سانس رکنے لگا۔ کالی ہڈ میں ملبوس وہ سامنے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ تو تم؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن پھر بیٹھ گئی۔ بازو پہ خون جم گیا تھا اور اس کے جسم میں ہر جگہ درد ہو رہی تھی، جیسے کوئی ٹرک اسے روند کر گزر گیا ہو۔ ہمیں ابھی کے لیے یہیں رکنا ہوگا، تبریز گھٹنا کھڑا کرتا ان پہ کوہنیاں ٹکاتے ہوئے کہنے لگا۔ پہلے وہ اسے جنگل میں لایا اور پھر یہاں، آخر وہ ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ حدیل سردی سے یکدم کپا اٹھی تو اسے اپنے گیلے وجود کا احساس ہوا۔ بال گیلے ہونے سے چہرے پہ چپک چکے تھے
وہ انہیں چہرے سے ہٹانے لگی، انگلیاں سردی سے اکڑ چکی تھی۔ تم آخر کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر مجھے مارنا ہی ہے تو ایک بار ہی ختم کر دو یہ کھیل۔ وہ اس پر چلائے تو تبریز نے تب اسے پہلی بار اس کی سمت رخ پلٹا۔ ہڈ اس کا چہرہ آنکھوں تک ڈھک رہی تھی اور چہرے پہ کالا رومال اس کے تمام نقوش کو چھپائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے ہی حدیل کی پیشانی پہ کچھ بل نمودار ہوئے تھے۔ اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا تو تمہاری سانسیں اب تک تھم چکی ہوتی۔ اس نے سرد مہری سے کہا تو حدیل اسے گھورنے لگی۔ اچانک آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، سب کچھ تو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ خود میں سمٹنے لگی اور چہرے کا رخ پیٹ گئی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہ تھا، وہ اسے جان لینے سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ پھر سے کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس بار وہ احتیاط سے کام لے رہی تھی۔ آخر کیبن کی دیوار کا سہارا لیتی ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو گئی۔ اگر تمہیں کسی جنگلی جانور کا شکار بننے کا شوق ہے اور جم کر مرنا ہے تو ضرور جا سکتی ہو، وہ ٹانگیں پھیلاتا سہولت سے کہنے لگا۔ اس نے چھت سے ٹپکتا پانی اور تیز ہواؤں کی آواز کو سنا تو دیوار کا سہارا لیتی پھر سے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ کنکھیوں سے لگاتار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لباس گیلا ہونے سے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے اور اب وہ واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ تبریز بھی اپنے ہاتھ کو بار بار بند کرتا اور پھر کھولتا۔ کافی دیر ان میں خاموشی چھائی رہی۔ اگر کوئی کچھ وقت پہلے اسے یہ کہتا کہ اسے تبریز کے ساتھ سنسان جگہ رات گزارنی پڑے گی تو وہ اس کے منہ پہ ہنس کر اسے پاگل قرار دے کر چلی جاتی، لیکن اب وہ پہلے اسے یہاں تک لے کر آیا، پھر خود ہی مدد کرنے لگا۔ تم نے میری زندگی اجیرن کر دی، کاش کہ تم مر جاتے۔ وہ لہجے میں نفرت لیے گویا ہوئی۔ کیئرفل مائی ڈیئر، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس بے وقوفی کا مظاہرہ مت کرتا۔ کاش تم میری جگہ ہوتے، تمہیں احساس ہوتا کہ کوئی اس الزام کے ساتھ کیسے جیتا ہے کہ وہ بد کردار ہے، جبکہ اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے اس نے حدیل کا چہرہ تھوڑی سے جکڑ لیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر خوف کا عنصر اس پر حاوی ہوا تھا۔ زیادتی، کتنے ہی موقع تھے میرے پاس زیادتی کے، لیکن کب میں نے زیادتی؟ اور شاید تم بھول رہی ہو، زیادتی تو میں اب بھی کر سکتا ہوں۔ تم ایک کن ذہن لڑکی تھی جسے تجسس کی بھینٹ چڑھنا تھا۔ ایک پروجیکٹ سے زیادہ تم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی مجھے۔ وہ غضبناک طریقے سے کہتا ہوا اسے ایک جھٹکے سے آزاد کرتا ہوا دور ہوا۔ حدیل نمک پانی آنکھوں میں سمائے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ پروجیکٹ؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ تمہارے لیے انسان صرف اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں؟ پروجیکٹ؟ اس کی آواز ہر لفظ کی ادائیگی کے ساتھ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ پروجیکٹ، یہ تھی میں تمہارے لیے؟ وہ اس کی بات پہ محض کندھے اچکا گیا۔ اگر میں ایک پروجیکٹ تھی تو اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہارے اس کیس کی وجہ سے مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ وہ اسی سرد مہری سے گویا ہوا۔ اور اس کی قصوروار میں ہوں؟ کیا جو کچھ تم نے کیا وہ کم تھا جو اب میری زندگی برباد کرنے آ گئے ہو؟ برباد؟ ہاں، برباد کرنے ہی تو آیا تھا، وہ تمسخرانہ لہجہ اپناتے ہوئے کہنے لگا اور پھر اس کی طرف پلٹا۔ لیکن اب ارادہ بدل گیا ہے۔ وہ اس کی سمت جھکتا ہوا بولنے لگا تو حدیل دیوار کی طرف جھک گئی۔ تبریز نے اسے بازو اور کندھے سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے سامنے کیا۔ حدیل اس اچانک حملے پہ ایک دم چیخ اٹھی، لیکن زخمی ہونے سے کچھ کر نہ پائی۔ اس نے حدیل کی پشت کو اپنی سمت پلٹا اور پھر کھینچ کر اس کے گرد اپنے بازو حمائل کرتا قید کر دیا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی خود کو اس سے آزاد کروانے لگی، لیکن اس کی پشت تبریز کے سینے سے ٹکرائی تو وہ گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ اگر ہم دونوں کو کل تک زندہ رہنا ہے تو خود کو گرم رکھنا ہوگا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لے جاتا کہنے لگا تو اس کی ٹھنڈی سانسوں سے وہ کانپ اٹھی۔ اس کی بات پہ حدیل نے محسوس کیا کہ اس کے دانت آپس میں ٹکرا رہے تھے اور اس کا جسم سردی سے لرز رہا تھا۔ تبریز کا جسم بھی ٹھنڈا تھا اور دونوں کا لباس گیلا ہونے سے انہیں مزید سردی لگ رہی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں وہ تو میں دیکھ چکا ہوں۔
وہ اس کی حرارت سے کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تھی، لیکن کبھی بھی اقرار نہ کرتی، اس لیے خود کو کچھ لمحے آزاد کرواتی رہی، لیکن پھر اس نے یہ کوشش رد کر دی۔ اگر میں صرف ایک پروجیکٹ تھی تو تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ وہ تصاویر؟ وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی اور آخری بات کرتے ہوئے رخ پلٹ گئی۔ اوہ، وہ تصاویر، وہ صرف ایک پروجیکٹ کا حصہ تھی تاکہ تمہیں بہتر سمجھ پاؤں۔ حدیل شرمندگی اور غصے کے جذبے سے ایک دم پھر دہکنے لگی۔ گھٹیا انسان، دور ہٹو مجھ سے، تم نے میری زندگی کے اہم سال تباہ کر دیے۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ مجھے سب کے سامنے ملزم بنا دیا، میرے خواب مجھ سے چھین لیے، مجھے بے وقت کر دیا۔ میں خوف میں تڑپتی رہی۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بندنے لگیں تو وہ اسے پھر اپنے قریب کرنے لگا اور اس کے کان پہ جھکتا ہوا کہا، میں نے تمہیں ملزم نہیں بلکہ تمہاری بے وقوفی نے بنایا۔ میں نے تمہارے خواب نہیں چھینے بلکہ تمہاری جلد بازی نے چھینے، تمہیں بے وقت نہیں کیا۔ اس کے حصار میں سختی درائی تو حدیل کو اپنی سانسیں ٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوف، نفرت، ڈر، تجسس نہیں بلکہ ایک نیا احساس اس میں پیدا ہوا تھا۔ بلکہ تمہاری وقت بڑھتی گئی، تم ایک مضبوط لڑکی بن گئی۔ وہ اپنے ہونٹوں سے اس کے کان کی لو چھوتا کہنے لگا تو وہ اس نئے احساس سے کانپ اٹھی۔ آنکھیں پھیلائے وہ ادھر ادھر دیکھتی، اس جذبے سے فرار کی کوشش کرنے لگی۔ تنفس بگڑنے لگا اور خوف اس کی گردن پہ ہاتھ جماتے کہنے لگا، تو آج تم اس پہ قابو کی پہلی سیڑھی پر چڑھ گئی۔ وہ محسوس ہو رہا تھا۔ حدیل ایک بار پھر کانپنے لگی، لیکن اس بار وجہ سردی نہیں تھی۔ ایک اور بات مائی ڈیئر، نفرت اور محبت ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نفرت کا پہلو بدل جائے۔ وہ مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا، کبھی نہیں۔ وہ صرف سرگوشی کر پائے۔ we will see، اس کی خوشبو خود میں اتارتے ہوئے کہنے لگا۔ آکاشا نے نور کو زور سے ہلاتے ہوئے جگایا۔ حدیل کہاں ہے؟ رات کو اس کی آنکھ کھلی تو نور کو اپنے ساتھ سوتے ہوئے پایا، جبکہ حدیل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کیا ہے، سونے دو، وہ آکاشا کی یوں بے وقت اسے تنگ کرنے پر جھنجھلاتے ہوئے بولی اور پھر رخ پلٹ گئی۔ نور جاگ جاؤ، آکاشا اس کے کان کے قریب کہتے ہوئے زور سے چلائی تو نور بکھلاتی ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کون مر گیا؟ وہ بند آنکھوں سے غصے میں بولی۔ یار حدیل کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، واش روم میں ہوگی۔ وہ اسے جواب دیتی پھر بستر پہ گرنے لگی تو آکاشا نے اسے بازو سے جکڑتے ہوئے کھینچا۔ یہاں پہ نہیں ہے وہ، جب تم کمرے میں آئی تو وہ یہاں تھی کیا؟ نہیں یار، نہیں تھی نا، میں نے سوچا بعد میں آ جائے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس کا بستر بھی ویسے ہی پڑا ہے اور رات کا 1 بج رہا ہے۔ اس کی بات ختم ہونے ہی تھی کہ زوردار گرج کی آواز پیدا ہوئی۔ نور بھی اب پریشانی سے بیدار ہو چکی تھی۔ چلو میرے ساتھ، ہم ہوٹل میں دیکھتے ہیں ورنہ پھر ہیڈ کے پاس چلیں گے۔ آکاشا کندھوں پہ شال لپیٹتی کہنے لگی۔ نور بھی اٹھی اس کی پیروی کرنے لگی۔ کیا تم نے اس کا موبائل ٹرائی کیا؟ ہاں، لیکن سگنل کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتی کہنے لگی۔ وہ اپنے ناک سے اس کی گردن چھونے لگا تو حدیل لرز اٹھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل اور بگڑتے ہوئے تنفس کی وجہ سے بمشکل بولی۔ رخسار شرمندگی سے سرخ ہونے لگے اور اس کا جسم جیسے جلنے لگا ہو۔ اس کی بگڑی ہوئی دھڑکن کو محسوس کر پا رہا تھا وہ۔ اس کا خوبصورت اور بھیگا ہوا سراپا اسے بہت کچھ کرنے پہ اکسا رہا تھا اور اس کا خوف تو اسے شروعات سے ہی اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ گھبراؤ نہیں، ابھی کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ اسی طرح سے اسے اپنے حصار کی قید میں لیے بیٹھے کہنے لگا، لیکن آج کے بعد میں ایسے موقعوں کی تلاش میں رہوں گا۔ وہ اس کی آواز میں موجود تپش کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی ان باتوں سے وہ اپنا گھٹنا اور بازو میں اٹھتی ٹیسوں کو تو یکسر نظر انداز کر گئی۔ ایک بات تو طے تھی، وہ آئندہ کبھی اس کا پیچھا کرنے والی نہیں تھی۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے، پلیز چھوڑ دو۔ اس نے اپنی طرف سے بہانہ بنایا جس پہ وہ ہنس دیا۔ اور مجھے سردی۔ وہ ناک سے اس کی گردن ٹریس کرتا اس کے کان کی لو کو چھونے لگا۔ رک جاؤ تبریز، وہ ایک دم بپھرتے ہوئے چلائی تو تبریز اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیتا دور ہٹ گیا۔ اپنے سر کی پشت دیوار سے ٹکراتے ہوئے اس تاریکی میں دیکھنے لگا۔ اگر تم نہیں چاہتی میں اپنی حدود پھیلاؤں، جو کرتے ہوئے مائی ڈیئر میں بہت انجوائے کروں گا۔ اس کی بات پہ وہ دوبارہ لرزنے لگی تو تبریز اس تاریکی میں مسکرا دیا۔ تو پھر سکون سے یہاں بیٹھی رہو۔ اس کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے
اس جگہ مکمل تاریکی چھا چکی تھی اور حدیل پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ایسے میں تبریز کا ساتھ ایک پریشانی کے ساتھ ایک اور نعمت بھی تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ آخر جب پورا ہوٹل دیکھ لینے کے بعد بھی حدیل کہیں نہ ملی تو پروفیسر نعیم کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہ بچا۔ آکاشا حلق تر کرتی ان کے دروازے پر نوک کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پروفیسر نعیم اپنا چشمہ پہنتے ہوئے دروازے پر نمودار ہوئے۔ آدھی رات کے وقت اپنے دروازے پہ 2 اسٹوڈنٹس دیکھ کر ان کی پریشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آر یو آل رائٹ گرلز؟ وہ ان دونوں کے چہرے پہ چھائی پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ سر وہ ہماری دوست حدیل نہیں کہیں مل رہی۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں انہیں بتایا تو وہ ناسمجھی کے انداز میں سے پوچھنے لگے، کیا مطلب کہیں نہیں ہے؟ سر ہم ہائیکنگ کے لیے اکٹھے واپس آئے تھے، اس کے بعد وہ ہمیں کہیں نہیں دکھی۔ ایک جوان لڑکی کے یوں غائب ہو جانے سے وہ پریشانی سے اپنی پریشانی صاف کرنے لگے۔ وہ یہیں کہیں ہوٹل میں ہوگی، موسم اتنا خراب ہے، ایسے میں کہاں جا سکتی ہے؟ سر وہ سارے ہوٹل میں نہیں ہے، ہم ہر جگہ دیکھ آئے ہیں۔ کیا روم چیک کیے ہیں؟ وہ آبرو اچکائے سوالیہ نظروں سے کہنے لگی۔ سر وہ کسی اور کے کمرے میں کیوں ہوگی؟ آکاشا نور کا چہرہ دیکھتی کہنے لگی تو نور بھی سر ہلانے لگی۔ نعیم صاحب ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے اپنا کوٹ اٹھائے ان دونوں کے پاس واپس آ گئے۔ آپ دونوں گرلز کے روم میں چیک کریں، میں بوائز کے روم میں چیک کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے پہلے ڈپارٹمنٹ کے وائس ہیڈ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ کمزور اور تھکان سے چور تھی، خود کو مسلسل جگائے رکھنے کی کوشش میں تھی لیکن نیند سے جھونکے لینے لگی تھی۔ آخرکار وہ اسے مزید جنگ نہ کر پائی اور نیند میں سر تبریز کے کندھے پر ٹکاتی سو گئی۔ اس کے جسم سے تناؤ کم ہونے لگا اور وہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ تبریز نے اپنے چہرے سے ہٹایا رومال نقاب کی صورت میں دوبارہ چہرے تک کھینچا اور خود بھی ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگا کر حدیل کو سہارا دینے لگا۔ اس نے حدیل کو جنگل میں جاتے دیکھا تو اپنی ہڈ لیتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا۔ جب تک وہ اسے ڈھونڈ پایا وہ پوری طرح سے زخمی تھی۔ وہ جب پاکستان لوٹا تھا تو اس کے ارادے مختلف تھے، لیکن جب حدیل کو پہلی بار دیکھا تو ان ارادوں میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ حدیل کے متواتر سانس کو محسوس کر سکتا تھا۔ کتنی بے بس تھی اس وقت وہ، یہ سوچ کر وہ مسکرانے لگا۔ اس کی چھوٹی سی بلبل اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے ایک ایک کمرہ دیکھا تھا لیکن حدیل کہیں بھی نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس اسے ہوٹل کے ارد گرد کے علاقے میں ڈھونڈنے لگے تھے۔ پروفیسر نعیم شمس کے کمرے تک آئے لیکن وہاں وہ موجود نہیں تھا، شاید وہ بھی اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اپنی ذمہ داری پہ سب کو وہاں لائے تھے اور اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی بھی انہونی ہو جاتی تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ شہیر کو جب آکاشا سے تمام بات معلوم ہوئی تو اس کے چہرے پہ بھی پریشانی در آئی تھی۔ کیا تم میں سے کسی نے انہیں نہیں دیکھا؟ سر میں نے اسے ہوٹل کے پیچھے درختوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ واٹ؟ اور تم اب بتا رہی ہو؟ پروفیسر نعیم غصے سے بولے تو لڑکی شرمندگی سی ہو گئی۔ لڑکے ابھی بھی اس طوفانی بارش میں سے ڈھونڈ رہے تھے، ہوٹل کا عملہ بھی ان کی مدد کر رہا تھا لیکن اندھیرے اور ایسی حالت میں وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اب انہیں شدت سے انتظار تھا کہ کب سورج طلوع ہو اور وہ اس کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حدیل کی مدد کے لیے پہنچے۔ کسی اور نے شاید اس بات پر غور نہیں کیا تھا لیکن پروفیسر نعیم نے شمس کی غیر موجودگی کو اچھے سے محسوس کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنے لگی تو احساس ہوا کہ بارش اب رک چکی ہے۔ چھت میں موجود سوراخ اس بات کی اطلاع دے رہا تھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے اسے اپنے اعتراف کا احساس ہوا تو خود کو تبریز کی قید میں پا کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا ایک بازو حدیل کے کندھوں کے گرد حمائل تھا جبکہ دوسرا اس کے گھٹنے پہ موجود تھا۔ وہ شاید سو رہا تھا کیونکہ اس کی پکڑ میں سختی نہیں تھی۔ حدیل تیز سانسوں سے اس سے فاصلہ قائم کرتی اس کی بازو اپنی شانوں سے ہٹانے لگی۔ وہ کھڑی ہونے لگی جب ایک دم کسی سوچ کے تحت رک گئی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی، وہ اپنے شک کو یقین میں بدل سکتی تھی۔ اس کے بعد شہیر اسے کوئی دھوکہ نہیں دے پاتا۔ جیسے جیسے وہ یہ سوچتی رہی اس کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کمزوری اور سردی سے اس کے ہونٹ خشک ہوتے جا رہے تھے جسے وہ ترک کرتی ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھانے لگی۔ اس کی ہڈ کچھ پیچھے ہو چکی تھی جس سے وہ اس کی بند آنکھیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ حدیل کو لگا کہ وہ اس کی سانسیں سن لے گا، اس نے اپنی سانس کو روک لیا۔ اس کا ہاتھ اس کے رومال کو چھونے لگا اور وہ مزید پیش قدمی روکتی اس کی بند آنکھیں دیکھنے لگی۔
وہ ابھی بھی نیند میں تھا. پرسکون ہوتی وہ اس کے چہرے پہ بندھا رومال سرکانے لگی جب اس نے یکدم آنکھیں کھولی. حدیل چیخ مارتی سے دور ہونے لگی لیکن تبریز نے اسے اس کا موقع دیے بنا بازو سے تھام لیا. دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بال دبوچتے اپنے قریب لے آیا. وہ اس کی قربت سے خوفزدہ ہوتی چلی گئی جب وہ اس کے لبوں کی جانب دیکھنے لگا جو کپ کپا رہے تھے. تبریز رومال سے ڈھکا اپنا چہرہ اس کے قریب لے جانے لگا تو حدیل اس کے ارادے بھانپ کر لرزنے لگی. جب وہ اس سے اس کے کسی بال کے جتنے فاصلے پہ تھا تو اس نے آنکھیں بھینچ لیں اور رونے لگی. تبریز اس پہ ترس کھا کر رخ بدل کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا. لگتا ہے تمہارا یہی رہنے کا ارادہ ہے. وہ اسے جتاتے ہوئے انداز میں کہنے لگا تو حدیل کپ کپی بھرا اٹھی. نہیں. وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے اس نے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا. وہ اپنی زخمی بازو کے بل گری تو چیخ اٹھی. وہ سہولت سے کھڑا ہوتا ہٹ کے دروازے کی جانب پڑ گیا اور اس کے سامنے لگایا میز ہٹانے لگا. ہمیں چلنا چاہیے ورنہ تمہارے زخم میں انفیکشن ہو سکتا ہے. وہ وہیں بیٹھی خود میں سمٹی سے دیکھ رہی تھی. وہ کب کیا کرتا ہے حدیل کبھی سمجھ نہیں پائی تھی. کالج میں بھی وہ ایسا ہی تھا, کبھی برف سا سرد اور کبھی اس کا خیال رکھنے والا. حدیل کمر اور بازو کا سہارا لیتی کھڑی ہونے لگی. اس کے گھٹنے میں سوج ابھی بھی تھی لیکن سردی کی وجہ سے وہ کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی. بہتر تھا وہ جلد از جلد اس سے دور ہو جائے. حدیل لنگڑاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی. باہر ابھی بھی اندھیرا تھا لیکن افق پہ روشنی چھانے لگی تھی. وہ آنکھیں سکیڑتی تبریز کو دیکھنے لگی جو اس سے لاپرواہ اب باہر کی جانب پڑ رہا تھا. لگاتار بارش کی وجہ سے پتے پانی سے بھرے ہوئے تھے. کچی زمین پہ بھی پانی کھڑا تھا اور جہاں نہیں تھا وہاں مٹی نم پڑ چکی تھی. اسے لنگڑاتے ہوئے اپنے قدم باہر رکھے. اسے نرم مٹی کی وجہ سے مزید احتیاط کی ضرورت تھی. وہ پھسل کر پھر سے گرنا نہیں چاہتی تھی. حدیل نے تنفر سے مخالف سمت کا تعین کیا اور اس طرف قدم بڑھایا ہی تھا جب اس کی روبدار آواز حدیل کی سماعت سے ٹکرائی. اگر تمہیں خودکشی کرنے کا شوق ہے تو اس طرف جا سکتی ہو. وہ اس کی بات پہ تھوک نگلتی پلٹی اور کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگی. وہ اس پہ حملہ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ آخر اس کا منصوبہ کیا تھا؟ وہ یہی سوچتی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگی. ان کی رفتار بہت کم تھی اور تبریز وہاں مزید نہیں رک سکتا تھا. اگر کسی نے اس کی غیر موجودگی بھانپ لی تو وہ مشکل کا شکار ہو سکتا تھا. وہ یکدم پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب آیا. تبریز نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اپنے کندھے پر لاد دیا. حدیل نے جب سیکنڈز میں سب کچھ الٹا پایا تو وہ چیخنے لگی, چھوڑو مجھے, نیچے اتارو. وہ اس کے کندھے پر پیٹ کے بل تھی اور شدت سے احتجاج کرنے لگی. اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو میں تمہیں کھائی سے نیچے پھینک دوں گا. وہ اسے دھمکاتا ہوا چلانے لگا تو حدیل خاموش رہنے کے لیے اپنا ہونٹ چبانے لگی. کچھ دیر انہوں نے ایسے ہی خاموش سفر طے کیا. بارش کی وجہ سے تمام نشانات مٹ چکے تھے. اسے تبریز کو واپسی کا راستہ ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی تھی. حدیل کے لیے اس کے ساتھ گزارنا ہر لمحہ مشکل ہو رہا تھا. مجھے نیچے اتارو. کیا تم خاموش نہیں رہ سکتی مس حدیل؟ اس نے جس انداز سے اس کا نام پکارا حدیل کی پیشانی پہ بل نم اتار ہوئے. اس نے یہ لہجہ پہلے بھی سن رکھا تھا لیکن وہ یاد نہیں کر پا رہی تھی کہ کہاں. شاید شہین نہیں کبھی سے یوں کہا ہو. مجھے واش روم جانا ہے. وہ شرمندگی سے سرخ ہوتی کہنے لگی. تبریز نے اپنے قدم روکے اور گہری سانس لینے لگا. کیا تمہیں یہاں کہیں بھی واش روم دکھا؟ وہ تن سے کہنے لگا تو حدیل مزید سرخ پڑ گئی. پلیز. وہ من منا کے رہ گئی تو تبریز نے اسے کندھے سے اتارا اور کھڑا کیا اور ایک سمت چل دیا. حدیل وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی اور پھر لنگڑاتی ہوئی تیزی سے دائیں جانب چلنے لگی. وہ اس شخص سے جتنا دور رہتی اس کے لیے بہتر تھا. یہی سوچ کر وہ اس سے فرار اختیار کرنے لگی. تبریز اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے مخالف سمت کی جانب بڑھنے لگا. حدیل کا دماغ کیسے کام کرتا ہے وہ اچھے سے جانتا تھا. آخر اس نے اس کے دماغ کی پرورش کی. وہ اس کے اعصاب پہ چھایا تھا اور زندگی کو بھی قابو کر رکھا تھا. حدیل اپنی طرف سے پوری رفتار سے اس سے دور جاتی رہی جبکہ تبریز کچھ فاصلے قائم رکھے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. حدیل حدیل. اچانک کسی کی آواز پر وہ دونوں رکے تھے. شاید کوئی اسے ڈھونڈتا ہوا جنگل میں آ چکا تھا. میں یہاں ہوں. وہ جو کوئی بھی تھا حدیل چلاتے ہوئے فوراً اس کا جواب دینے لگی. بے وقوف لڑکی, یہ میں بھی تو ہو سکتا تھا. تبریز سوچتے ہوئے وہاں سے چل دیا. جانتا تھا کہ اب وہ حفاظت سے واپس پہنچ جائے گی اور اگر وہ اس کی غیر موجودگی جانتے تھے تو یقیناً کسی نے اس کی غیر موجودگی بھی محسوس کی ہوگی. حدیل کہاں تھی تم؟ یار ہم سب کی تو جیسے جان ہی قبض ہو گئی ہو.
ہوٹل کے عملے میں سے کسی نے اس کو ڈھونڈا تھا اور اب وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، جہاں آکاشا اور نور اس کی خستی حالت دیکھ کر بازو پر پٹی کر رہی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو بھی خبر دے دی گئی تھی اور وہ بھی اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سر، وہ کچھ کہنے لگی لیکن پروفیسر نیم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہنا روک دیا۔ مس حدیل، آپ جانتی ہیں آپ کی وجہ سے ہم کتنی مشکل اور اذیت کا شکار ہوئے ہیں؟ وہ غصے سے کہنے لگے تو حدیل سر جھکا گئی۔ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے خاموشی سے ان کی ڈانٹ سنتی رہی۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے تو حدیل احساس ندامت سے کہا، مجھے معاف کر دیں سر، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ آپ کو ایسا موقع دوبارہ دیا بھی نہیں جائے گا۔ 2 گھنٹے میں ہم واپسی کے لیے روانہ ہوں گے۔ انہوں نے حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کے وائس ہیڈ کے علاوہ پروفیسر شمس بھی وہاں آ چکے تھے۔ یس سر۔ وہ مزید سر جھکا گئی تو پروفیسر نیم کچھ خاموشی کے بعد بولے، اب ساری رات کہاں تھی اور کیا اکیلی تھی؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے شمس پہ نظریں گاڑے کر بولے تھے۔ حدیل نے خوف اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتا پایا تھا۔ اگر وہ کسی کو بتا دیتی کہ وہاں تبریز کے ساتھ تھی تو اسے ہی نقصان ہوتا۔ وہ پہلے ہی بہت سی باتوں کا شکار رہی تھی، اسے دوبارہ وہ سب نہیں جھیل سکتی تھی۔ میں وہ کھو گئی تھی اور پھر زخمی بھی ہو گئی، سب بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جنگل میں موجود ہٹ میں رہی وہیں سو گئی۔ میں جنگل میں موجود ہٹ میں رہی وہیں سو گئی۔ اس کے تبریز کی موجودگی کے علاوہ سب باتیں سچ تھیں۔ سب خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ نعیم صاحب نے آنکھوں میں نرمی لیے اسے دیکھا اور سر پہ ہاتھ رکھ کر واپس پلٹ گئے۔ پروفیسر شمس رکے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ واپسی کی تیاری کر رہا تھا جب نعیم صاحب اس کے کمرے میں۔ شمس سرد مہری کا مظاہرہ کرتا ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یس سر، مجھے باتیں الجھانے کی عادت نہیں، میں صاف کوئی پسند کرتا ہوں۔ چلیں، یہ تو ہم دونوں کے لیے اچھا رہے گا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کل رات کہاں تھے؟ وہیں جہاں سب تھے، مس حدیل کو ڈھونڈنے میں مصروف۔ کیا کوئی ہے جو آپ کی گواہی دے سکے؟ کیا میں جان سکتا ہوں مجھ سے یہ تفتیش کس بنا پہ کی جا رہی ہے؟ اس سرد مہری سے کہنے لگا۔ مسٹر شمس تبریز خان، میں کوئی تفتیش نہیں کر رہا، بس جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں تھے، کیونکہ مجھے آپ کل رات کہیں نہیں دکھے۔ اگر آپ کو واقعی جانا ہے تو جائیں اور شہیر خان سے پوچھ لیں، وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے اور اسی نے مجھے سوتے میں جگایا تھا کہ مس حدیل غائب ہے۔ نعیم صاحب کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتے رہے، لیکن وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا تو وہ سر کو ہلاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ ان کے جاتے ہی وہ کسی کو کال کرنے لگے۔